سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی بلال رضا بن سرفراز مدرس جامعۃ المدینہ فیضان حسن و جمال مصطفیٰ۔ یا سیدی سوال یہ عرض کرنا تھا کہ الحمدللہ اس مرتبہ ماہ رمضان میں مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوا، ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر والدہ نے بتایا کہ جب خواتین کا باری ہوتی ہے ریاض الجنہ میں آنے کی تو اس مقام پر وہ اپنے انداز میں کچھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ آوازیں نکالتے ہیں، کچھ شور بھی مچاتے ہیں۔ تو کیا ویسے ہم جس کو بیعت بھی شمار کرتے ہوں گے یا شور مچانا، تو کیا ان کے حق میں بھی یہ بیعت بھی یا ان کے انداز خوشی اس کو شمار کیا جائے؟ اگر شور شرابہ کرتی ہیں تو انڈرسٹینڈ ہے، بے ادبی ہے، بلکہ مسجد میں اگر یہ اس طرح کی حرکت اور سخت چپکے سے درود شریف پڑھتے ہوئے صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے، عیسائی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ حاضری کی طرف بڑھیں، عیسائی بھائیوں کو بھی، عیسائی بھائی بھی کرتے ہوں گے، لوگ بھی جمع ہوتے ہیں اور سنا ہے کچھ اڑا اڑی کرتے ہیں بعض لوگ، سا نہیں۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ وہ ادب کا مقام ہے آسمان کے نیچے، ادب گاہ است زیر آسماں تا عرش نازک تر، مطلب آسمان اور مطلب عرش تک جتنا بھی مقامات ہیں سب سے بڑھ کر ادب کی جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، کہ یہاں یہ وہ جگہ نفس من سانس، کہ بایزید جنید و بایزید جیسے اولیاء کرام بھی یہاں اپنی سانس ان کی رک جاتی ہے ادب کے مارے۔ یہ محاورہ ہے، سانس ایکچولی سانس رکنا نہیں ہے، سانس اپنی گم کر دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان اتاری ملیر سے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، آج مکے میں مدینے میں شب عرفہ ہے، عرفے کی رات ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا ایسے معاملات کرنے چاہیے یہاں رہتے ہوئے؟ ہم تو اس وقت ہماری شب عرفہ کل ہے، یہ ہے مطلب بڑی اہم رات ہے ان کے یہاں، تو یہ حاجیوں کے وہاں اس وقت تو مینا شریف میں حاجی جمع ہوں گے، لیکن راتوں رات میدان عرفات کی طرف بسیں یہ لوگ چلا دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہم کبھی راتوں رات نہیں گئے، رک جاتے ہیں مطلب فجر کے بعد۔ اب اس کی اہم رات ظاہر یہ وہاں کے تعلق سے وہاں شب عرفہ، ہمارے ہاں شب عرفہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو کبھی وہاں کی شب عرفہ بھی نصیب ہو۔ عرفات کے میدان کا کوئی واقعہ آپ کا یادگار؟ میرا یادگار واقعہ تو یہی ہے نا کہ میرے ایسا گناہ گار بھی عرفات پہنچ گیا تھا، اس سے بڑھ کر کیا یادگاری ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پھر میسر ہو
غم مزدلفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد نوید ہے، میں نارتھ کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے ایکسیڈنٹ میں اگر اس کی نماز قضا ہو جائے وہ کس طرح پڑھ سکتے؟ اب ایکسیڈنٹ میں قضا ہوئی یا ویسے ہی قضا ہوئی؟ فرض رکعتیں اور وتر، عشاء کے وتر بھی ساتھ پڑھنے، 4 فرض اور 3 وتر۔ ویسے ظہر عصر کے 4 فرض، فجر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض، یہ قضا کر۔ میرے 3 دفعہ ایکسیڈنٹ میں ان کے آپریشن 3 دفعہ ہو چکا ہے، تو دعا کے لیے اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ خیر کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام حافظ علی حسن قادری ہے، میں پنجاب کے ضلع خانوال سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے میرا سوال عرض یہ ہے، اگر عید کی نماز میں ایک رکعت گزر گئی ہو اور دوسری رکعت میں امام صاحب رکوع میں ہوں، اب اتنا وقت نہیں کہ نیت کر کے مل سکے، تو کیا وہ بغیر نیت کرے جماعت کے ساتھ مل سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ اس کو پتہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی تو نیت ہے۔ جب کہ پتہ کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں میں، تو نیت کے لیے کوئی مطلب دیر تک وہ کوئی الفاظ بولنا، منہ میرا کعبے کی طرف، اور یہ بولتے ہیں اللہ منہ تو ہوتا ہی کعبے کی طرف ہے، اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو عید کی نماز کا دل میں ہونا کہ میں یہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ظہر کی پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ اکبر کے کر، تو یہ نیت تو ہو چکی۔ زبان سے کہہ لینا اچھا ہے کہ میں عید کی نماز، عید بقر عید کی نماز 7-6 زائد تکبیروں کے ادا کر رہا ہوں پیچھے اس امام کے، تو یہ الفاظ کہہ لینا اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ڈاکٹر عبدالحفیظ عطاری، اسلام آباد سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور 2 نیتیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو آپ کی زیارت، صحبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا حضور اپنے قلب کی پاکیزگی کے لیے کہ ہم بہت سے باطنی امراض میں مبتلا ہیں۔ حضور اس چیز کو ہم بڑا محسوس بھی کرتے ہیں کہ بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن افسوس کہ اتنے فضائل اور اتنی چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی تو ہم بہت سی باطنی امراض سے نہیں بچ پاتے۔ تو میں آپ سے التجا بھی کرتا ہوں کوئی ایسا دم بھی فرما دیں کہ باطنی امراض سے بچا جا سکے، اور کوئی نسخہ بھی ارشاد فرما دیں۔ دم تو کرنا نہیں آتا ہے صاحب، میں اپنے آپ کو ہی دم کر لیتا ورنہ، اور نسخہ نیک اعمال کے مطابق اگر زندگی گزارے اخلاص کے ساتھ، اور روزانہ اس کے کھانے پور کر کے پہلی تاریخ کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں، اللہ کرے گا تو کافی بہتری آئے گی۔ یہ نیک اعمال کا جو اپنا رسالہ ہے اس کو ایزی نہ لیا جائے، ہاں اس کو سیریس لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم بہتری آئے گی۔ جبکہ عمل بھی کریں گے، ظاہر خالی لے کر رکھ لینے سے تو بات بننی مشکل ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ تو حضور میں اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ میرے پورے خاندان والے مجھ سے بہت تنگ تھے، تو بہت زیادہ بیزار تھے، مجھے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور میں میٹرک سے آگے پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر سٹیپ پہ مجھے اسلامی بھائی ملتے گئے تو وہ موٹیویٹ کرتے گئے کہ میں آگے ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا جاؤں۔ میٹرک کے بعد ایف ایس سی، بی ایس سی، بیچلرس، ایم فل، پی ایچ ڈی، اور آخر کار اب پوسٹ ڈاکٹریٹ کے بعد آپ یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، تو میں وہاں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر بھی وہاں سرو کرتا رہا ہوں۔ تو یہ سب الحمدللہ آپ کی نسبت کی برکت ہے الحمدللہ، اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی صحبت اور دعوت اسلامی والوں کی موٹیویشن کی برکت ہے الحمدللہ۔ مبلغ بنے گا نہیں یار،
यूं तो बहुत कुछ बन गए आप. हुजूर, मैं अपने तौर पे ना अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स को इनको भी तरगीबात दिलाता रहता हूँ, और कोशिश होती है कि जो यूनिवर्सिटी के हेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन तक भी कोशिश होती है रसाई की ना. तो जब से 2006 से आपकी निस्बत से वाबस्ता हूँ, तो कोशिश है कि हर साल मैं अतियात भी जमा करने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद कुर्बानी की खालें भी मैं जमा करता हूँ. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. तो ये तो हुआ 12 दिनी काम जो है ना अपना, इनमें कोई जिम्मेदारी. जी जी हुजूर, मेरे पास डॉक्टर मजलिस है इस्लामाबाद सतह पे, तो मैं उसमें भी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ. माशाअल्लाह. मेरे वालिदैन भी आपको सलाम अर्ज कर रहे थे. अलैका वालेकुमुस्सलाम. जी, और उनकी सेहतयाबी के लिए और बिला हिसाब बख्शिश और मगफरत की भी दुआ फरमा दें. आमीन आमीन. जी, अल्लाह ताला आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और उम्र खिजरी अता करे, और हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला आपको अता फरमाए. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहम्मद आसिम अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान महर अली G11 इस्लामाबाद में लास्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ. हुजूर, शवालुल मुकर्रम में इफ्तिताह बुखारी के सिलसिले में फैज़ान मदीना में हाज़री की सादत हासिल हुई थी. तो हुजूर, आपने खुसूसी मदनी मुज़ाकरे के अंदर तलबा इकराम को 12 माह में सफ़र करने की तरगीब दिलाई थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल उस वक्त मेरी नीयत ही थी कि इंशाअल्लाहुल करीम इसी साल में 12 माह में सफ़र करूँगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 माह में सफ़र कर रहा हूँ. मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दें, और ये भी दुआ फरमा दें कि जैसे आपकी ख्वाहिश है इस तरह 12 माह में सफ़र करने वाला बन जाऊँ. आमीन. माशाअल्लाह. हुजूर, आपकी बरगाह में अर्ज़ ये करनी थी कि अब हम 12 माह में तो आ गए, तो अब मुख्तलिफ इलाकों में जाना होगा, लोगों को नेकी की दावत देने का भी सिलसिला होगा, इनफरादी कोशिश और इज्तिमा में शिरकत की दावत भी देंगे, और मदनी मुज़ाकिरा देखने का भी ज़हन देंगे. तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा बोलने वाले हों, हमारे अल्फाज में तसलसल हो, क्योंकि बाज़ इस्लामी भाई ये नेकी की तरगीब दे रहे होते हैं दावत की, तो सामने वालों को हंसी आ रही होती है. तो हुजूर, हम अपनी स्पीकिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इस हवाले से कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दें, ताकि हम अच्छे तरीके के साथ दीन का काम कर सकें और नेकी की दावत को आम कर सकें. मेरे ख्याल में तो अच्छा बोल रहे हैं. इतना जो बोला वो तो मदीना मदीना. अब एहसास महरूमी हो जाए तो वो अलग बात है, एहसास कमतरी हो जाए तो वो अलग ना. वैसे आप वाजिबी बोल रहे हैं. काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इस तरह हुआ है ना, की है ना प्रैक्टिस माशाअल्लाह. अभी मजीद जितना इनफरादी कोशिश वगैरह करते रहेंगे तो आप तरक्की आती रहेगी इस अंदाज़ गुफ्तगू पर. मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए बेहिसाब बख्शिश की, खात्मा बिल ईमान और दुनिया और आखिरत में अफियत की दुआ फरमा दीजिए. जज़ाकल्लाहु खैरा. वय्याकुम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. या सैयदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि जब हम किसी को नेकी की दावत देने जाते हैं या मदनी काफ़िले में जाते हैं, तो हम सामने वाले को नेकी की दावत देते हैं कि आप मगरिब की किसी भी टाइम की दावत देते हैं तो आप नमाज़ पढ़ने ज़रूर आइएगा. तो सामने वाला शख्स भी कहता है जी जी मैं ज़रूर आऊँगा. तो या सैयदी, इसका जवाब दें कि वो हमारी वजह से झूठ में मुब्तला हो रहा है, कि लेकिन वो आता नहीं है शख्स, वो ये बोलता है जी जी मैं ज़रूर आऊँगा. तो अब इसके बारे में क्या हुक्म होगा? अल्लाह अल्लाह. तो 100% नहीं आते ऐसा भी तो नहीं है ना, कुछ तो आ भी जाते हैं. और अब जो फर्द आपको कह रहा है मैं ज़रूर आऊँगा, अब इसका हम कैसे तय कर लेंगे ये झूठ बोल रहा है? इसलिए हम नेकी की दावत देना तो नहीं छोड़ेंगे. अरे नहीं तो फिर तो काम खराब हो जाएगा. हम सलाम करते हैं, लोग क्या जवाब देते हैं? बाकायदा जवाब या दुरुस्त जवाब नहीं देते. तो सलाम की सुन्नत तो तर्क नहीं कर देंगे ना, तो सलाम ही ना करेंगे. या जनरल पब्लिक जवाब दुरुस्त नहीं दे रही होती आम तौर पर, या तो मखारिज उनके तलफ़ुज़ ये सब गलत, या फिर जवाब देते ही नहीं है, चुपचाप सुन लेते हैं. हालांकि इतनी आवाज़ से जवाब देना वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले, नहीं देते. तो इस तरह हम सलाम तर्क नहीं करेंगे, इनको अम्रुम बिल मारूफ करेंगे.
تو سمجھائیں گے کہ کس طرح جواب دینا ہے. صلو علی الحبیب. یا سیدی دعا کر دیں میرے اور میرے دوستوں کے لیے، اللہ پاک بعمل عالم دین بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا محمد زبیر اتاری، گلشن اقبال، وارڈ نگران، وارڈ کی ذمہ داری ہے. پاپا 12 دینی کاموں کے حوالے سے سوال یہ عرض ہے کہ بعض دفعہ دینی کاموں کا جذبہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا. آپ نے بھی ماشاءاللہ تنہا کام شروع کیا، تو ایسا کیا ذہن بنا ہے کہ جب اکیلے ہوں، کوئی ساتھ نیکی کی دعوت دینے والا نہ ہو، یا انفرادی کوشش کے لیے جانا ہو تو بعض دفعہ اکیلے ہوتے تو سستی ہوتی ہے، نہیں جا سکتے، تو ایسا کیا ذہن بنا ہے؟ آپ دعا بھی فرمائیں اللہ پاک مرتے دم تک مدنی کاموں میں استقامت ملے، آپ کی غلامی میں استقامت ملے، اور آپ کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہو آئندہ سال. کرم فرما دے والدین کے ساتھ. دوسروں کی محتاجی کا ذہن اگر نہ بنے تو اچھا ہے کہ کوئی ساتھ ہوگا تو یہ کمپنی چاہیے. حج کے لیے کیسے اکیلا اگر جانا ہوا کیسے جاؤ گے؟ مدینہ شریف اکیلا، ٹھیک ہے میرے ساتھ نہ ہوا تو نہیں جاؤ گے کیا؟ موقع ملا تو جانا تو ہے نا یار مدینہ. تو یہ اکیلے میں کیا حرج ہے؟ وہ اکیلے کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. بعض وقت ساتھی ایسا ملتا ہے کہ وہ مطلب مزے کا نہیں ہوتا، ازمائش والا ہوتا، جس سے تو آدمی اکیلا ہی صحیح ہوتا ہے. کوشش کرتے رہے. اب کوئی مل گیا آپ کو راستے میں، آپ جا رہے تھے اکیلے، تو اب کیا کوئی ساتھ ہوگا تو انفرادی کوشش کریں گے، ورنہ اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے جب تک یہ چلا جائے گا. اب سستی ہو جاتی ہے. اب وہ الگ بات ہے، سستی ہو جاتی ہے انسان. سستی کو دور کریں، اس کے فضائل پر غور کریں، نیکی کی دعوت کے. کافی زیادہ وارڈ نگران ہے آپ تو. آپ اگر اس طرح سستی کی باتیں کریں تو بیچارے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا کیا بنے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الجبار اتاری، میرپور خاص. حضور میرا سلام بھی قبول فرما لیں. جنہوں نے میرے ذریعے سلام بھیجا، میرے گھر والے، دوست احباب، ان کا سلام بھی قبول فرما لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ نصیب مقدر میرے جاگ رہے ہیں کہ آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ. سوال میرا یہ ہے کہ کرامت اولیاء کا کوئی مطلقاً انکار کرے اور مذاق بھی اڑائے اس کا، تو اس کے بارے میں حکم شریعت کیا ہوگا؟ بہار شریعت جلد اول. کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے. فتح رضویہ شریف میں بھی ہے کرامات اولیاء کا منکر گمراہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد مہاری وتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں وقف ہونے والی چیز کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا کیسا؟ کون سی چیز، کیسی چیز اٹھا کے لے جانا گھر؟ تو یہ تو اب مختلف، جیسے کہ اس میں شاید اس میں تفصیل ہے. جیسے مسجد میں کوئی چیز وقف کر دی تو قرآن کریم کا نسخہ رکھا کسی نے مسجد میں وقف، یہ تو گھر نہیں لے آ سکتے، یہیں پڑھیں گے، گھر میں پڑھنے کے لیے بھی نہیں لے آ سکتے. میرے بھائی کے چھوٹے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، شفا کے لیے دعا فرما دے گا. اللہ پاک شفا عطا. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد ندیم، درجہ دولت الحدیث شریف، جامعۃ المدینہ فیضان بغداد، کوسٹ گارڈ کورنگی نمبر 2.5. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ دولت الحدیث شریف میں آنے کے لیے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، اور یا سیدی آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا تھا، وہ یہ کہ الحمدللہ 1 ہفتہ پہلے ہمارے استاد محترم مولانا احمد رضا شامی صاحب نے
ہمیں ہدف دیا کہ آپ کی جو ہے مرشد کی بارگاہ میں حاضری تو ہونے ہی والی ہے ان قریب، تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ مرشد کی بارگاہ میں جائیں اور کچھ جو ہے لے کر جائیں۔ تو انہوں نے جو ہے ہمیں ہدف دیا تھا کہ آپ جو ہے سارے جو ہے درجے والے پورا جو ہے قرآن پاک کا ختم کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے پورے درجے نے مل کر پورا جو ہے قرآن پاک ختم کیا۔ 17 اسلام بھی جو تھے انہوں نے جو ہے پورا قرآن پاک ختم کیا، اور 115 سے زائد جو ہے انہوں نے مختلف سپارے پڑھے ہیں۔ تو یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، تو اسے قبول فرمائی۔ ماشاء اللہ، تقبل اللہ تعالی منا و منکم، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ دور حدیث شریف میں ہیں، آپ ماشاء اللہ۔ یا سیدی، آپ جو ہے ہمارے جامعہ میں جو ہے جامعۃ ابن فیضان بغداد میں درجہ دورۃ الحدیث شریف میں کب تشریف لائیں؟ اللہ، کاش کبھی ایسی بھی کوئی صورت ہو جائے کہ میں حاضری سے مشرف ہو جاؤں، میرے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ